محمد مصطفیٰ کا دوست بھی ہے اور ساتھی بھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج اس گھر میں سارے کے سارے بچے سرکاری ملازمین ہوں تو ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کہتے جی میرا بچہ تو بڑا سوکھا ہے، چاہے آٹا 70 کے بجائے 100 روپے کلو ہو جائے، آٹے کا توڑا 20 کلو کا چاہے 2000 کا ہو جائے، مجھے کیا ٹینشن؟ میں نے کہا تجھے تو ٹینشن نہیں ہے لیکن غریب کو تو ٹینشن ہے نا، جس بیچارے کی روزانہ کی دیہاڑی ہے 500 روپیہ، جس کی ماہانہ مزدوری ہے بیچارے کی 10,000 12,000 15,000، بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ رہتا بھی رینٹ پہ ہے، رینٹ پہ رہتا ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، اور آٹے کا توڑا جناب 800 کا 1000 کا ہو چکا ہے، تو بتاؤ وہ غریب کیا کرے گا؟ تو بڑا خوش ہے، تیرے بچے سارے جناب سرکاری ملازمین ہیں جی، جس کے بچے سرکاری ملازمین سرکاری عہدوں پہ ہوں ماں باپ خوش ہوتے، اور جس کے خاندان میں کوئی ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو، کوئی عالم ہو، قاری قرآن ہو، تو خاندان اس پہ فخر کرتا ہے، یار یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کی حافظہ ہے۔ یار جس کے گھر کے سارے فرد افراد سرکاری ملازمین ہوں، جس کے گھر کا ایک شخص قرآن کا حافظ ہو، دیندار ہو، عالم ہو، قاری قرآن ہو، وہ ماں باپ تو فخر کریں، یار جس کے سارے کے سارے گھرانے کے جو افراد ہیں وہ حضور کے صحابی ہوں، صحابیت کے درجے پر فائز ہوں، اللہ اکبر، بتاؤ کتنا خوش نصیب صحابی ہے۔ اب میں بتاؤں یہ آزاد کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا جو جناب صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ ہر صحابی کوئی خود صحابی ہے لیکن ماں باپ وہ صحابی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہیں، کئی خود صحابی ہیں اولاد صحابیہ نہیں ہیں، بچے صحابی نہیں ہیں، معاملہ اسی طرح ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہے کہ آپ کی 4 پشتے صحابہ کرام میں، 4 پشتے صحابہ میں شامل ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ صدیق اکبر کے والدین بھی صحابی، محبت سے بولیے، صدیق اکبر کے والدین بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی، 4 پشتے صحابہ کی، کتنے خوش نصیب ہیں 4 پشتوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ آج ہم ترستے ہیں، ہمارے دیدے ترستے ہیں، آنکھیں ترستی ہیں، اللہ کرے ہمیں مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، اور جو مدینے والے کے پاس رہے ہوں اور اب بھی پاس لیتے ہیں، جن کی 4 پشتوں نے حضور کو دیکھا ہو، یار اس سے بڑا بتاؤ خوش نصیب اور کون ہوگا؟ تو آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ کی مساعی جمیلہ، آپ کی کوششوں سے بڑے بڑے صحابہ کرام دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ پورا مہینہ آپ کے ذکر کا انشاءاللہ اگلے میں جمعے بھی آپ کا ذکر ہوگا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ اب آپ کہیں گے عشرہ مبشرہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو عشرہ مبشرہ صحابہ وہ ہیں جس طرح ہم بیٹھے نا ادھر اجتماع میں، صحابہ کا اجتماع لگا ہوا ہے اور حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کو فرمایا کہ تم دنیا میں جنتی ہو، دنیا میں ہی جنتی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں 10 صحابہ کے نام گنوا دوں؟ ذرا ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ اتنی محبت اور ذوق سے کہیے کہ گنبد خضرا کے اندر لیٹے صدیق اکبر کی نگاہ کرم ہم پہ ہو، جب صدیق اکبر کی نگاہ کرم ہم پہ ہوگی تو محمد عربی کی نگاہ کرم ہم پہ ہو جائے گی۔ آپ نے 10 بار پوری طاقت کے ساتھ کہنا سبحان اللہ۔ میں 10 صحابہ کے نام گنوانے لگا ہوں جن کو میرے نبی نے دنیا میں بیٹھے بیٹھے کہا جنتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا حضور نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اپنے دائیں بائیں ذرا دیکھو کئی صحابہ کرام سے چڑ کھاتے ہیں، کوئی ایسا مستاق تو نہیں بیٹھا
کہ جو جناب صحابہ کے نام پہ چٹ کھا رہا ہو اس کے منہ پہ جناب 12 بجے ہو. مجھے کوئی نظر میں ویسے نہیں آ رہا, سب کے چہرے کھلے ہوئے ماشاءاللہ. صحابہ کا نام سن کے ہمیشہ مسلمانوں کے چہرے کھلا کرتے, مٹھائی نہیں کرتے. فرمایا ابو بکر فی الجنہ,